नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद अपने खुदा का और उसके बेटे यीशु का और उसके पाक रूह का, जो हमारे लिए इस दुनिया में ये मौके हमें अता करता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है, हम अपनी मंजिल का तयन करें और हम उस मंजिल की तरफ बढ़ें जो खुदावंद की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई है, ताकि जब हम वहाँ पहुँचें तो वो जगह जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए तैयार की है, जो हमारे खुदावंद खुदा के पास है और जहाँ पे हमारा खुदा, उसका बेटा यीशु, उसका पाक रूह मौजूद हैं, यानी कि उस होली ऑफ होलीज़ में, उस पाकीन मकाम में हम वहाँ पहुँचें और खुदावंद अपने खुदा के साथ उस बड़े इंतज़ाम में शामिल हो जाएं जिसके लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा, जिसके लिए उसने यानी कि उसके बेटे यीशु मसीह ने एक बड़ी कामिल और काफ़ी कुर्बानी दी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यीशु मसीह का आना कैसे हुआ, और वो दिन जब यीशु मसीह आए जिसको पूरी दुनिया मनाती है, यानी कि क्रिसमस, यहाँ बड़ा दिन भी कहते हैं उसे। और आज हम इस पे ख़ास बात करेंगे कि ये क्यों बड़ा दिन है और इसको बड़ा दिन हम क्यों कहते हैं, क्रिसमस को द ग्रेटेस्ट डे ये क्यों है और ये कैसे है। और इसको हम बात आपके साथ ये सारी कलाम के मुताबिक पहुँचाएंगे कि खुदा कैसे अपनी मोहब्बत को इंसान के साथ जाहिर करता रहा। और आज हम ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कि हमारा इस दुनिया में आना कोई हादसाती नहीं था, ये खुदा के एक मुकम्मल प्लान के मुताबिक था। और खुदा इंसान से हमेशा ये चाहता रहा कि वो उसके साथ एक ऐसी रफ़ाकत रखे जो पाकीज़ा रफ़ाकत हो, जो एक ऐसी खुदा के हुज़ूर में ज़बरदस्त हमारी और खुदा की एक इकट्ठा होना हो कि एक शादमानी में हम वहाँ पे रहें। लेकिन हम आज देखेंगे कि ये जो सुपर नेचुरल बर्थ, ये जो मक़ूफ़ुल फ़ितरत यीशु मसीह की पैदाइश, ये पैदाइश जब हुई है तो उससे पहले क्या वो सारे वाक़यात थे जो हुए और क्यों इसको बड़ा दिन कहा गया। और आज इस प्रोग्राम में जो क्रिसमस का प्रोग्राम है, जो हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से बात करने को हैं और जो एक बड़ी खुशखबरी की नवीद हम उन लोगों को भी पहुंचाने को हैं जो शायद मसीह को नहीं जानते और मसीहत में नहीं हैं, ये आज उनके लिए भी एक बड़ी नवीद है। और आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, आप जानते हैं हमारे साथ बहुत अरसे से बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं और ये खुदा के खादम होने के साथ साथ एक सेकुलर जॉब में जो है एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं और इसके साथ साथ लूटन नेशन फेलोशिप के पास्टर और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के जो है ये फाउंडर और चेयरमैन हैं। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आप आज के टॉपिक के ताल्लुक से, क्रिसमस के ताल्लुक से, जिसको हम चंद मनाने वाले हैं, चंद दिनों में मनाने वाले हैं, या ये समझ ले कि हम इस क्रिसमस सीज़न में इस वक्त हैं, आप क्या इसके ताल्लुक से? बड़ी खुशी की बात है और सही आप कह रहे हैं, हम आज भी हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं क्योंकि जब ये 25 को लोग देखेंगे तो उस दिन उनको क्रिसमस की खुशियों की मुबारकबाद। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये खुदावंद की पैदाइश का जो दिन है वो बाकी दुनिया के तमाम दिन एक तरफ, और ये जो दिन है इसकी फजीलत, इसकी बड़ाई और इसके ऊपर जो काम हुआ वो एक दुनिया में
اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی. ہم اس بات کے لیے بڑا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس بھیجا دنیا میں. اور کرسمس کی خوشیوں میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ خدا نے، باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور ہمیشہ باپ نے نبیوں کو بھیجا تھا اور خادموں کو بھیجا تھا، لیکن پہلی دفعہ ایسا دنیا کی ہسٹری میں ہوا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آمین آمین. پاسٹر تحسین، اس سے پہلے کہ ہم یسوع کی پیدائش کی طرف بڑھیں، میں جب اس کو بیٹھا ہوا ویژولائز کر رہا تھا اور جیسے میں نے آپ کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کہتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو ابتدا میں پیدا کیا، بنایا، اور پھر خدا نے کل عالموں کو بنایا، کل دنیا کے لیے روشنی کو پیدا کیا، فضا کو بنایا، دنیا میں پھلدار پودے اور ہر طرح کی اس نے جو ہے چیزوں کو بنایا، اور پانی اور پانی کے اندر کے جانوروں کو بنایا، ہر چیز کو بنایا. اور پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان آدم کے لیے اس نے ایک ساتھی بنایا، اور ہوا کو اس نے جو ہے آدم کے لیے بنایا تاکہ وہ آدم کے ساتھ جو ہے اکیلا پن دور کرے، اس کی ساتھی ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جب آگے بڑھنے کو تھا تو آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور وہ گناہ کی وجہ سے لکھا ہے کہ زمین ان کے سبب سے کیا ہوئی؟ ملعون ہو گئی، لعنتی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اور اس کے جو ہے، اور وہ واقعہ تھا ان کے بیٹوں کا، قائن اور حابل کا. اور پھر قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا. پہلے زمین لعنتی ہوئی، پھر لکھا کہ پھر انسان لعنتی ہوا، انسان لعنتی ہوا. یہ آپ پیدائش اس کی جو ہے 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اب تو زمین تیری طرف سے لعنتی ہوئی. تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ لعنت زمین پہ بھی آئی، پھر انسان پہ بھی آ گئی. آپ اس کو ضرور بیان کریں. جی بالکل. یسوع مسیح کی پیدائش کی جو سب سے پہلی جو پیشن گوئی ہے، یہ اسی ٹائم کے اوپر خداوند نے دی تھی. اور جیسا آپ نے صحیح کہا کہ آدم اور حوا نے، چونکہ وہ مٹی سے لیے گئے تھے، زمین سے لیے گئے تھے، یعنی کہ آدم ڈائریکٹلی اور حوا جو ہیں وہ انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ آدم سے لی گئی تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث، کیونکہ جس مٹی سے وہ لیے گئے تھے، وہ مٹی، وہ زمین جو ہے وہ لعنت کے نیچے، اور باقی جتنے بھی جانور تھے، جتنی بھی چیزیں، کیونکہ سارے مٹی سے ہی پیدا ہوئے تھے، وہ اس لعنت میں شریک ہو گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر جب خون بہایا گیا تو زمین نے، یعنی کہ زمین نے بھی انسان کو لعنتی کرا دیا. لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی جگہ پر جب سزا کا حکم ہو رہا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ دیکھ جو ہے وہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور ایک جو آئے گا وہ جو ابلیس کے سر کو کچلے گا. دیٹ واز دا پرومس جو کہ پیدائش کے حوالے سے، اور اسی ٹائم سے عورت کی نسل اور جو حمل کا جو پروسیس ہے، کیونکہ وہاں پر حمل کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا. یہ جو سارا پروسیس تھا خدا نے وہاں پر ایکسپلین کیا، اور شیطان جو ہے وہ تبھی سے اس چیز کو ڈسٹرائے کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو خراب کرنا چاہ رہا تھا، جس میں ہم طوفان اور یہ سب چیزیں باقی آگے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک چیز بس چھوٹی سی میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ آدم اور حوا دونوں کی پیدائش یونیک تھی، کیونکہ یعنی کہ تخلیق تھی، وہ پیدائش نہیں تھی، وہ تخلیق کیے گئے تھے، اور وہ یونیک تھے، یعنی کہ ان کے ماں اور باپ نہیں تھے، ان کو مٹی سے اور پسلی سے لیا گیا. لیکن یسوع کی پیدائش ان سے بھی یونیک ہے. جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ کیسے یونیک ہے، وہ تو بالکل ہی 3 لوگ ہیں جن کا دنیا میں آنا جو ہے وہ یونیک ہے، لیکن یسوع کا ان سے بڑھ کر ہے. اور یہ جہاں سے ہم ابھی اس بات کو ہم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا قتل ہونا، حابل کا قتل ہونا، اور پھر اس طرح گناہ کا بڑھتے جانا، اور پھر گناہ اتنا بڑھ گیا کہ خدا جو ہے وہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ ملول ہوا، غمناک ہوا. اور پھر اس نے نوح کے دور میں جو ہے وہ بڑا طوفان جو ہے پانی کا طوفان آیا، اور خدا نے اس کے لیے، لیکن خدا نے اس وقت بھی
नूह को 120 बरस में नूह ने कश्ती बनाई। खुदा उसके लिए फरिश्ते भेज सकता था, खुदा उसके लिए कुछ और वसाइल मुहैया कर सकता था, लेकिन खुदा ने उसको स्लो एक प्रोसेस में बनाने दिया ताकि वो नूह 120 बरस तक मुनादी करता रहा कि शायद इंसान फिर गुनाह से बाज आ जाए। लेकिन जब इंसान बाज ना आया तो फिर वो तमाम जो है कायनात को खुदा ने मिटा दिया और ख़त्म कर दिया। कायनात ने इंसानों को मिटा दिया और ज़मीन के और सारे जानदारों को और सबको मार हुआ है उनके जो उस कश्ती में जिनको खुदा खुद जिस खुदा ने पहुँचाया। आप इसको मुझसे बयान कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर खुदा के फ़ज़ल और रहम और खुदा के सब्र का जो है वो नज़र आता है। बहुत सारे लोग समझते हैं जब खुदावंद ने कहा था कि बशर है इंसान लेकिन 120 साल तक जो है वो मज़ामत होगी, मीन्स के इसका मतलब ये नहीं था खुदा एक बेसिक एज ठहरा रहे थे। खुदावंद ने बताया था कि 120 साल का टाइम जो है वो दिया गया है। एक और चीज़ हम देखते हैं कि मसीह की पैदाइश क्यों जो है वो खुदावंद का प्लान और यूनिकनेस में थी। यहाँ पर यही काम इब्लीस ने किया क्योंकि हव्वा को और आदम को प्रोफेसी जो दी गई थी वो औरत की नस्ल के बारे में दी गई थी। यहाँ पर क्या ख़राब कर रहे हैं, लिखे कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखी, यानी औरत को ख़राब करने की कोशिश की ताकि मसाया के आने का जो है वो रास्ता, मसीह के आने का रास्ता बंद कर दिया जाए। और वाहिद नूह और उसकी फैमिली रह गए थे जिन्होंने जो है वो इस गुनाह में और इस बदी में शामिल नहीं हुए। और आप सही कह रहे हैं, खुदावंद नेचुरल तरीके से भी, सुपर नेचुरल तरीके से भी सब कुछ करवा सकता था मिनटों में, लेकिन खुदावंद रहम करता है। और इसकी एक और मिसाल हमें मिलती है, मतूसला, दुनिया में सबसे लंबी उम्र उसकी हुई 969 साल, और जिसके नाम का मतलब है मतू का मतलब है मौत और सिला का मतलब जिस साल ये मरा उस दिन तूफान है, यानी कि उसकी प्रोफेसी थी। और ये हनूक ने उसका नाम रखा था मतूसला का, क्योंकि हनूक तब जिंदा था। और हम देखते हैं कि मतूसला जिस साल में मरता है, जब हम काउंट करते हैं वही साल था जब तूफान आया। दैट मीन्स कि खुदा ने उसकी उम्र को भी बढ़ने दिया। खुदा ने रहम किया। हम देखते हैं कि कोई आ जाए से जब सब कुछ तबाह हो गया और सब इंसान भी मिटा दिए गए, सिर्फ 8 जानें बची, और फिर से खुदा ने एक मौका दिया इंसान को कि वो उस रविश पे चले। और क्योंकि ये खुदा पे ईमान रखने वाले लोग थे, खुदा इनके वसीला से एक ईमानदार नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन हम ये देखते हैं कि फिर जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए फिर गुनाह बहुत बढ़ गया, और इस डर और खौफ से कि फिर खुदा कहीं सलाब ना लाए और खुदा की तरफ रुजू नहीं किया, बल्कि लिखा है कि उन्होंने एक अपना अलग ही सिलसिला शुरू कर दिया। और बाबल का बुर्ज जो जिसके लिए कहा जाता है कि वो ऊंचा, इतना ऊंचा उन्होंने बनाने की कोशिश की कि हम खुदा तक पहुंच जाएं, और उस सैलाब अगर आ भी जाए तो हम उस सैलाब से भी बच जाएं। तो यह देखता हूँ कि ये एक फिर खुदा पे के ऊपर बेतकादी थी उनकी कि अगर वो खुदा की तरफ आते तो शायद ये ना होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जो है दुनिया में खुदा ने इनको फैला दिया और मुख्तलिफ ज़ुबानें खुदा ने दे दी, ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल दिया। और फिर हम इसको आप थोड़ा सा मज़ीद बयान कीजिए ज़रा। बिल्कुल, बाबल के बुर्ज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम देखते हैं कि ये एक तरह से खुदा के ख़िलाफ़ बगावत थी। ये एक इंसानी सोच को ज़ाहिर करती है, क्योंकि इंसान जो है हमेशा ये सोच जो है सबसे पहले नज़र आई थी आदम और हव्वा में। और आदम और हव्वा में जब ये सोच नज़र आई कि उन्होंने लुंगियाँ बना के अपने आप को कवर करने के, यानी कि अपने एमाल से, बाबल का बुर्ज भी वही चीज़ है, सोच सेम ही है कि हम कोशिश करते हैं, इंसान कोशिश कर रहा था कि हम किसी तरीके से खुदा तक पहुंच जाएं, हम जो है वो ये सब कुछ कर लें। लेकिन वहाँ पर आप देखें कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी और गलत तरीके से, और खुदा ने उस चीज़ को वहाँ पर टैकल किया। थ्रू आउट हिस्ट्री इंसान कोशिश कर रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं कि फिर खुदा ने उन बुत परस्तों में से इब्राहिम को निकाला, आमीन, और उन बुत परस्तों में से निकाल के उसको एक ऐसी जगह भेजा जिसका इब्राहिम को कुछ पता नहीं था और वो जानता ना था। लेकिन खुदा उसको अलग करके इसलिए ले गया कि उससे एक ऐसी नस्ल को पैदा करे, उसको एक ऐसी चुनी हुई कौम बनाए, और फिर उसको कौमों का बाप भी कहा गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इब्राहिम को निकाल के ले गया और उसको उसने फिर अपने हिसाब से ईमान में बढ़ाता चला गया, ईमान में। और जब वो ईमान में बढ़ता चला गया और उसको वादे का फर्जंद 25 साल बाद दिया, क्योंकि इस 25 सालों में खुदा उसके ईमान को उसके अंदर मजबूत कर रहा था और उस वक्त खुदा ने उसको बरकत दी। लेकिन जब खुदा ने उसको
آزمانا چاہا کہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو اس نے اپنا بیٹا جو اس کا ایک ہی بیٹا وعدے کا فرزند اسے دیا تھا، اسحاق دیا تھا، اس کو قربان کرنے کے لیے جب کہا، جب اس نے وہ بھی اس کو بھی دریغ نہ کیا قربان کرنے سے، تو پھر خدا نے لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو ذبح کرنے کو تھا، خدا نے اس کا کہ رک جا، اور خدا نے وہاں ایک برہ مہیا کر دیا، اور یہ ایک نشانی تھی اس آنے والے برے کے لیے بھی جو خدا مہیا کرنے کو تھا، اور یہاں پہ خدا نے اس کو برکت پر برکت دیا۔ آپ اس تعلق سے بھی تھوڑا سا بیان کیجئے۔ یہ جو جرنی آپ بتا رہے ہیں، یہ مسیح کی طرف لے کر خدا بار بار جا رہا تھا، اور ایسی ٹائپولوجیز دکھا رہا تھا، جیسے اسحاق کی قربانی جو ہے کہ ابراہیم یہاں پر خدا باپ کی محبت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو دریغ نہیں کر رہا۔ اسحاق جو ہے وہ بیٹے یسوع کی قربانی، کیونکہ یسوع نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا، جس طرح اسحاق نے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کیا اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے مزاحمت نہیں کی، یسوع نے بھی خود پیش کر دیا، اور وہاں پر وہ جو برہ تھا وہ آنے والے برہ کو یعنی یسوع مسیح کو ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ سڈنلی اسحاق جو ہے واپس اسرائیل کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کا ایک ایسا پلان تھا کہ کہاں سے خدا نے پوری دنیا کو نیرو کر کے نوح پر لے آیا، اور پھر نیرو کر کے ابراہیم کے گھرانے پر لے آیا، اور وہاں سے پھر خدا نے اپنے پلان کو، اپنے منصوبے کو ادھر سے چلانا شروع کر دیا۔ میں ایک منٹ اپنے ناظرین، میں خاص طور پہ آپ سے کہوں گا کہ آپ اس وقت جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کریں، آپ دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچائیں، تاکہ ہم مسیح کی جو خوبصورت آمد اور اس کی ساری پیشن گوئیاں اور نبوتیں جو مسیح کے آنے سے چند مہینے پہلے تک ہوئیں، ان سب کو آپ بیان کرنے کو ہیں، تو آپ ضرور دوسروں تک اس خوشخبری کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور ہمارا پیج ایمان کا سفر ہے، اس کو لائک کیجئے۔ یہ پیج فیس بک پہ بھی ہے اور یہ پیج یوٹیوب پہ بھی ہے، اس کو آپ لائک کریں، اور زندگی ٹی وی کی آپ ویب سائٹ کو بھی آپ ضرور لائک کریں، اس کے جو ہے وہاں بھی آپ ان سارے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے کیجئے، آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے، واٹس ایپ نمبر آئیں گے، آپ اس پہ ہمیں میسج کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کال کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ کال آپ ہمیں اسکائپ زندگی ٹی وی کے نام سے ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پہ بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا ضرور جواب دیں گے۔ پاسٹر تحسین، ہم بات کر رہے تھے کیسے ابراہیم سے خدا نے وہ برکتوں کا وعدہ کیا، اور وہ سارا سلسلہ خدا بڑھاتا چلا گیا، اور پھر یعقوب سے اس نے جو ہے وہ 12 قبیلے جو ہے، اس کے 12 بیٹے اور 12 قبیلے، لیکن وہ 12 قبیلے بننے سے پہلے خدا نے ایک بڑی آزمائش سے اور ان کو ایک بڑی مشکل سے اس لیے گزارا کہ خدا انہیں ایک بہت بڑی قوم بنانا چاہتا تھا۔ اور اس وقت صرف 70 لوگ جو تھے وہ گئے تھے ملک مصر میں، اور پھر وہاں 400 سال کی غلامی، جو 430 سال میں بلکہ وہ پورا عرصہ مکمل ہوا، یہ غلامی میں رہے، اور خدا ان کو اس غلامی میں سے ڈال کے سکھانا چاہتا تھا کہ وہ ایک خدا کی سب پہلے شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ جب ان کو سب کچھ مل جائے، جو وعدے کی جگہ، جو ملک کنعان ملے اور سب چیزیں ملیں، اور پھر وہ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں، خدا کے ساتھ وہ اس طرح بڑھیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 70 لوگ گئے، لیکن لکھا ہے کہ جب نکلے تو 6 لاکھ مرد تھے جو وہاں سے 2 ملین آل ٹوگیدر جو تھے، وہاں سے نکلے، ایک بڑی قوم بن کے وہ نکلے، اور وہ قوم پھر خدا اس کو لے کے جا رہا ہے اس وعدے کی جگہ پہ۔ آج آپ اس پہ بھی بتائیں کہ آج لوگوں کو بھی خدا ایک وعدے کیا ہوا برہ جو اس نے مہیا کیا، جس کی وجہ سے کفارہ ملا، اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ خداوند کی ہمیشہ رغبت یہی رہی ہے، خداوند کی خواہش یہی رہی ہے کہ وہ اس وعدے کی زمین میں، اور اصل وعدے کی زمین وہ کنعان کا ملک نہیں تھا جہاں پر بنی اسرائیل گئے، وہ اگین وہ ٹائپولوجی تھی، وہ فزیکل لیول پہ تھا، لیکن ایکچوئل وعدے کی زمین وہ آسمانی گھر ہے، وہ مقام ہے جو خدا نے دیا۔ بیٹوں کے والے سے کوئک میں بتانا چاہوں کہ اگین جب پروفیسی ہوئی، جب یعقوب نے اپنے بچوں پر نبوت کی تھی مرنے سے پہلے، تو اس نے 2 بیٹوں پر نبوت کی تھی، اور اس دونوں میں مسیح کے بارے میں اس نے ذکر کیا تھا۔ یہودا پر جب اس نے کہی تو اس نے کہا کہ شیلو اس میں سے آئے گا، اور اس کی نسل سے عصا موقوف نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یوسف پر اس نے پروفیسی کی تو اس نے کہا کہ یوسف سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یوسف سے تو یسوع مسیح نہیں آئے، لیکن یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں یوسف جیسے بادشاہ کے طور پر آئے، یعنی کہ وہ ٹائپولوجی میں آئے،
یعنی جیسے یوسف بادشاہ تھا لیکن سفرنگ کنگ تھا، اور یوسف کے حالات زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت نظر آتی ہے۔ یہودا سے یسوع مسیح، اس لیے ہم نے جیسے مکاشفہ میں بھی ریسنٹلی پڑھ رہے تھے ریولیشن میں کہ وہ یہودا کا ببر ہے، اصل ہے، اور داؤد بادشاہ بھی وہیں سے آیا۔ تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یعقوب کو برکت دی، وہ گھرانہ غلامی میں گیا اور قوم آزاد ہو اور جب غلامی میں وہ گھرانہ گیا ہے اور غلامی سے جب خدا نے انہیں نکالنا تھا، جو آپ بات کر رہے تھے یہ اسی کی طرف میں لاتے ہوئے کہ جیسے وہاں پہ موسیٰ کو خدا نے عجیب طریقے سے خدا نے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہاں سے وہ جاتا ہے اور ان کو غلامی سے نکالتا ہے، اور فرعون کے سامنے جا کے کیسے وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دکھاتا ہے۔ اور خدا ان بڑے بڑے کاموں کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، فرعون اور بڑی مصر کی قوم کو بھی اس لیے دکھا رہا تھا کیونکہ مصر کی قوم اور یہ سارا رومی حکومت اور یہ سارا جو علاقہ اس وقت تھا یہ بہت اہم تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ یہ بھی بچ جائے، اور خدا نے اس لیے بڑی قدرت انہیں دکھائی تاکہ وہ بھی خدا کو پہچانے، لیکن انہوں نے خدا کو نہ پہچانا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ موسیٰ انہیں لے کے آیا اور پھر ایک شریعت انہیں دی گئی، شریعت کے 613 جو تھے احکام تھے جن پہ انہیں عمل کرنا تھا، اور پھر بہت سے اور جو تھے لاز بیچ میں، وہ فقیوں جو اس وقت کے سردار کاہن اور دوسرے تھے لوگ، انہوں نے ڈال دیے، لیڈرز پہ ڈال دیے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے۔ بالکل بالکل، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت اس وقت پھر کیوں دے گی، پہلے کیوں نہیں دی اور بعد میں کیوں؟ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب گھرانہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو ماں باپ منہ زبانی بات کرتے ہیں کہ بیٹا، گھر کے قوانین ماں باپ ڈیوائز کرتے ہیں، اور جو ابراہیم نے اپنے باپ خدا سے سنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ باپ دادا نے بتایا تھا وہ انہوں نے اس چیز پر عمل کیا، لیکن جب وہ قوم بن کے نکلے تو کانسٹیٹیوشن پھر ان کو دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹس ٹو ڈو ود نیشنز، اور انسٹرکشنز جو ہیں دیٹ از ٹو ڈو ود فیملیز۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن دیا ہے خدا نے، تو خدا نے اگین کانسٹیٹیوشن دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سے وہ نجات پا جائیں، اگین وہ مقصد تھا کہ وہ تیاری کریں اور وہ تابع داری میں رہیں، غیر قوموں کی مانند نہ بنیں۔ لیکن اس میں بھی بگاڑ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، جو آپ نے ذکر کیا ربینیکل جوڈائزم کا، مشنا کا ایڈڈ جو لاس تھے، ایڈڈ برڈنز جو تھے، وہ اس پہ بھی بنی اسرائیل جو ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا کے کلام اور نبوت کی باتیں اس پر لگے رہتے، نبیوں کو بھیجنے کا جو مقصد بعد میں تھا خدا، وہ اس سے تھوڑا سا ہٹنا شروع ہو گیا، تابع داری کے بجائے نافرمانی میں چلے گئے، اور بار بار اسیریوں میں جاتے رہے۔ تھوڑا نہیں ہٹے، بلکہ وہ زیادہ تر وہ انسانی چیزوں پہ ہی لگے رہے، انسانی چیزوں میں لگے رہے، خدا سے دوری میں لگے رہے، ہوتے چلے گئے، گناہ بھی بڑھتا گیا، اور غیر قوموں سے امپریس ہوتے رہے، غیر قومیں ان میں آ کے بسنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ ان کے جو عورتوں کو وہ لے کے اور جب اپنے ساتھ وہ رکھتے تھے تو وہ چیزیں سب ان میں آتی گئی، اور یوں کہ گناہ بہت زیادہ بڑھتا گیا، بہت زیادہ بڑھتا، اور جہاں تک گناہ بڑھ گیا، اور پھر خدا نے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بہت سے نبیوں کو بھیجا، وہ نبی پکارتے رہے، چلاتے رہے، وہ بار بار خدا کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی روش سے باز نہ آیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 400 سال کا وہ عرصہ جو ہے جس کو ملاکی نبی، جب آخری نبی جب وہ پکار کے وہ بھی کہتا رہا انہیں کہ روزہ رکھو اور خدا کے پاس آ جاؤ، ایک دن مقرر کرو اور توبہ کرو، سب کچھ وہ کہتا رہا، لیکن جب یہ نہیں ہوا تو پھر لکھا کہ خدا نے اپنا رخ چہرہ انسان کی طرف سے دوسری طرف کر لیا۔ 400 سال تک پھر کوئی نبی، بالکل کوئی خدا کی طرف سے پیغام، کوئی نبوت، کسی طرح سے کچھ نہ ہوا، اور ایک ہم پیریڈ جو انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے۔ بالکل، نبیوں کا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ نبیوں کو 2 رویا پیغام دیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی ہم بکس آف پروفٹس پڑھتے ہیں، کیونکہ پرانا عہد جو ہے یا پہلا عہد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں توریت کی کتابیں ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ہسٹری کی کتابیں ہیں اور نبوت کی کتابیں ہیں اور رائٹنگز ہیں، اور نبیوں میں سے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے 2 طریقے کا پیغام دیا۔ پہلا پیغام ان کا اس وقت بنی اسرائیل کو تنبیہ کرنا، وارننگ کرنا اور ان کی راہ اور روش کو درست کرنے کا پیغام تھا، جو نبوت کا پیغام ہے اصل میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نبیوں کی کتابیں ہیں ان میں مسیح کے پیغام، مسیح کی پیدائش، کیونکہ نبی چاہ رہے تھے کہ بلکہ خدا جو ہے نبیوں کے تھرو جب بولتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ تیاری کریں مسیح کے آنے کی اور مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، اور ایک خاص بیٹل جاری تھی۔ اگر ہم متی کی انجیل میں غور سے پڑھیں نا
تو اسرائیل جو تھا وہ ربیوں کے اوپر چلتا تھا، یعنی کہ انسان ربینیکل بات پہ، اور نبی آ کے کہتے تھے thus says the Lord، خداوند فرماتا ہے. اور وہ جتنے بھی ربی جو ربیوں کو مانتے تھے وہ کہتے تھے اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا نے تیرے سے بات کی. تو وہ کبھی بھی نبوت کی بات پر امان نہیں لاتے تھے. ہاں جب نبی کو مار دیتے تھے تو پھر جو ہے اس کو ایلیویٹ بھی کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ہم ایک خاص خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں، خدا کے پیار کو دیکھتے ہیں. خدا نے پھر بھی بھیجتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو فراموش نہیں کیا. خدا نے انسان کو اور ان پیشن گوئیوں کو، دیکھیں ان نبیوں کے وسیلہ سے پیشن گوئیاں ہوتی رہی، عیسیٰ کے وسیلہ سے، داؤد کے وسیلہ سے، دوسروں کے وسیلہ سے بہت سی پیشن گوئیاں ہوتی رہی، جو کہ غالباً 630 حوالے ملتے ہیں پوری بائبل میں جو لے کے جاتے ہیں ہمیں، اور 40 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ڈائریکٹلی یسوع مسیح کے تعلق سے ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. خدا کرتا رہا، اور پھر 400 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک دم پھر سے اپنی اس وعدوں کو یاد کرتے ہوئے، ان سارے پیغمبروں کی جو ان کے تھرو پیغام بھیجے تھے ان کو یاد کرتے ہوئے، مسیح کی پیدائش کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو یاد کرتے ہوئے، پھر اس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے. اور جب اپنے آسمان کو کھولتا ہے تو نبوتی کلام پھر سے جاری ہو جاتا ہے. اور ہم پہلا یہاں پہ دیکھتے ہیں جو خاص طور پہ یہودیہ کے بادشاہ لوکا پہلا باب اس کی 5 آیت سے 72 آیت تک یہ سارا واقعہ ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں جو زکریا کاہن کا جو ذکر ہے، اور وہ زکریا کاہن سے جو ہے وہ فرشتہ جب وہ اپنی کہانت کے فرض کو انجام دینے کے لیے اندر گیا ہوا تھا اس پاکرین مقام میں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے، خدا کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری کا پیغام دیکھا ہے. پہلی خوشخبری کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کے بیٹا ہوگا، جو کہ وہ دونوں ہی میاں بیوی بزرگ، لیکن لکھا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہایت ہی راست باز اور خدا کے ساتھ چلنے والا اس کی بیوی الشبا، اور وہ لوگ تھے جس کو خدا نے چنا اور پہلی نبوت کا کلام ان پر نازل ہوا. لیکن یہ نبوت بھی یسوع مسیح سے الگ نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا جس نے یسوع مسیح کے آنے کے راستے کو تیار کرنا تھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں اس راستے کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ اس پہ بات ضرور کیجیے. یوحنا سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. تو زکریا کاہن جو تھے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت ہی راست باز، اور یوحنا جو تھے وہ مقدسہ مریم اور الشبا چونکہ رشتہ دار تھیں، یعنی کہ یسوع مسیح کی ماں اور یوحنا کی ماں دونوں آپس میں کزنس تھیں، تو اس حوالے سے یوحنا اور خداوند یسوع مسیح بھی کزن ہی ٹھہرے، ایک دوسرے کے یعنی کہ رشتے میں بھی تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کیا تم نبی کو دیکھنے گئے تھے؟ نہیں، وہ نبی سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا نبی، یعنی نبیوں میں سے بڑا نبی. اور یہاں بڑی خوبصورت، آپ اس کو جاری رکھیے گا، یہ آیات مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اور لکھا ہے کہ جب وہ یہ خدمت انجام دے رہا تھا، اور 8ویں آیت پہلا باب لوکا کی انجیل کا، اور لکھا ہے کہ جب وہ یعنی زکریا کاہن خدا کے حضور اپنے فریق کی باری کہانت کا انجام دیتا تھا، تو ایسا ہوا کہ خدا کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا. خدا کا وہ جو 400 سال کا سلسلہ، یہاں پہ ہمیں خاموشی کا سلسلہ ٹوٹا ہے، خدا پھر اپنا فرشتہ بھیج رہا ہے، اور فرشتہ اسے کہتا ہے، مگر فرشتہ اسے کہا زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیری بیٹی تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اور ہم یہاں پہ آپ اس کی بیان کر چکے کہ کیسے جبرائیل فرشتہ جب آیا ہے. دوسری اس میں بات، آپ اس پہ بات کیجئے، فضل کی ہمیں دوسری خوشخبری فرشتہ دیتا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ، یہ 26ویں آیت ہے اسی لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی، گلیل کی طرف ایک لکھا ہے کہ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل میں ایک شہر ناصرت میں جس کا کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اسے کہا مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. یہاں پہ ہم اس بڑے گریس کی، جس کو آج ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کہ وہ فضل سپر نیچرل طریقے سے جو ہو گیا،
माकूफुल फितरत तरीके से हो गया। ये फरिश्ता आके उसको कह रहा है कि तेरा बेटा होगा, तू हामला होगी और तू उसका नाम यीशु रखना। आप इसके ताल्लुक से मैं ज़रूर इस पे बात करता हूँ। और यही बात जैसे यूहन्ना ने अपनी इंजील में कही थी कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन सच्चाई और फजल जो था वो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत आए। छोटी सी उस पॉइंट को मैं क्लोज करना चाहता हूँ जो यूहन्ना के हवाले से थे, फिर ताकि हम आगे बढ़ें। यूहन्ना को क्यों कहा गया था कि वो नबी से बड़ा है? इसलिए कि वो नबूवत के साथ साथ कहानत में भी था, क्योंकि उसका बाप काहिन था। और यीशु मसीह को क्योंकि काहिन का ये काम था कि वो कुर्बानी को मसा करता था और उसको क्वालिफाई करता था। और आप ये देखें कि यीशु मसीह के टाइम पे जो हैकल की कहानत थी वो सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी। वो कहानत जो थी बिगड़ चुकी थी और वो खुदा से दूर थी। तो यूहन्ना को खुदा ने ये ड्यूटी दी थी क्योंकि रात उसने तैयार करनी थी, और उसने यीशु को बपतिस्मा इसीलिए दिया था क्योंकि बपतिस्मा देते वक्त उसने कहा था ना कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। दैट मीन्स कि वो नबूवत और कहानत की खिदमत करता हुआ आया और उसने यीशु मसीह की कुर्बानी को वैलिडेट किया और यीशु मसीह को बर्रा के तौर पर पेश किया। और हम अब आते हैं ये जो फरिश्ते के सलाम की बाबत। लेकिन इससे पहले एक सेकंड में बात करूंगा इसको, क्या आपने यूहन्ना की नबूवत और उसके ताल्लुक से बात की है, नबी होने के ताल्लुक से। तो यूहन्ना की लूका की इंजील उसका 16 बाब 16 आयत में लिखा हुआ है कि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। अब यहाँ हम 1 मिनट में ये बात जरूर करेंगे जी, ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचे कि शरीयत और यूहन्ना अंबिया यूहन्ना तक रहे। यानी शरीयत भी वहाँ खत्म होती है, लास्ट प्रॉफिट है वो, शरीयत भी वहाँ खत्म होती है हमें नजर आती है, और यूहन्ना भी आखिरी नबी के तौर पे यहाँ में नजर आता है। यहाँ पे ये अंजीली बयान है, यहाँ तक रहे, क्योंकि वहाँ से एक नया दौर शुरू हो रहा है। आप जारी रखिए, उसको अप्लाई कर। और यही बात वो फरिश्ता कहता है कि तुझ पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। ये एक ऐसी बात है जो कि मिरेकुलस बर्थ की बात, हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना कि आदम और हव्वा दोनों की पैदाइश या उनकी जो तख्लीक है वो मिरेकुलस है, लेकिन वो तख्लीक किए गए, वो क्रिएशन थे। यीशु मसीह क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएट नहीं किए गए बल्कि वो पैदा हुए हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और फिर दूसरा डिफरेंस क्या है कि औरत से पैदा हुए, और उस पर कन्फर्मेशन यहाँ पर साफ मिलती है। खुदावन तो फरिश्ते ने कहा कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यानी कि उसने बताया है साफ, एंजल गैब्रियल ने, और जिब्राइल फरिश्ते की गवाही क्या मुस्तनद नहीं है, उसने कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फिर जो पिछली सारी बातें कहीं कि उसके बाप दाऊद का तख्त जिसका हमने जिक्र किया, याकूब के घराना जिसका हमने जिक्र किया, उस पर बादशाही, और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। तो मरियम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि मैं तो मर्द को नहीं जानती। तो ये कैसे, दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि यीशु मसीह की फजीलत को बढ़ाती है। एक हवाला था यसाया की किताब में कि देखो एक कंवारी हामला हो। अब वहाँ पर भी डंडी मारते हैं जो रैबाइज हैं, वो क्या है कि लफ्ज़ है बतूला, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है बतूला, जो कि अरबी का भी लफ्ज़, जिसका मतलब है कंवारी, बाकरा जिसको कहते हैं, यानी ऐसी कंवारी जिसको छुआ तक ना हो। लेकिन जो इब्रानी ज़बान के जो रीडर हैं या रैबाइज हैं, उन्होंने वहाँ पर जो ट्रांसलेशन की, उन्होंने कर दिया अलमा। अलमा का मतलब है जवान खूबसूरत लड़की। अब जवान लड़की जरूरी नहीं कि वो कुंवारी हो, वो कुछ भी हो सकता है ना, जवान लड़की तो कोई भी जवान लड़की। तो बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि ये जो बात है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि मसीह की पैदाइश मरियम कंवारी से हुई जिसके अंदर किसी मर्द का नुतफा नहीं था। और यानी कि जब हम देखते हैं कि रैबाइज ने या जो इनकारी हैं वो लफ्ज़ अलमा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें लफ्ज़ बतूला यूज़ करना है, क्योंकि ये कन्फर्म मरियम भी कर रही है कि मैं तो मर्द को नहीं जानती। और उसने फिर जवाब दिया फरिश्ते ने, उसने कहा कि नहीं, मर्द के साथ नहीं, रूल कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। द मोस्ट मिरेकुलस बर्थ, एंड दुनिया में और कोई भी हिस्ट्री में ना पहले ना बाद में ऐसा कोई है ही नहीं। और इसको दुनिया मानती है, और इसीलिए हम अक्सर इसको बयान भी करते हैं, और मैं क्विकली फिर से बयान करूंगा कि वो जिस्म के एतबार से, वो बशरियत में वो कामिल इंसान थे, और रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे वो जो है इसको जो पूरे तौर पे अपनी अहलूयत में वो खुदा थे, कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। और इसमें एक और बात ख़ास तौर पे है कि जो भी इंसान से पैदा होता है वो अपने बाप का बेटा कहलाता है, बिल्कुल। लेकिन यीशु मसीह पाक रूह से पैदा हुआ, इसलिए वो पहले तो फरिश्ते ने भी कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा,
اور دوسری بات یہ کلیئر ہے کہ جب وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے کہلائے اور ہیں، اس کا جو اور ان کا ظہور جو ہے پیدائش جو ہے حملی جو ہے روح القدس کی قدرت سے ٹھہری ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک تیسری، یہ اب وہ نبوتیں ہیں جو یسوع مسیح کے بھی آنے سے پہلے ہو رہی ہیں۔ دیکھیں خدا پہلے بولتا تھا، خدا نے پھر بولنا شروع کیا، اور یہ نبوتیں یسوع مسیح کی آمد کے جب سلسلہ شروع ہے تو وہاں سے یہ نبوتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر تیسری بات ہم دیکھیں، بلیسڈنس جو ہے، مبارک ہے کرسمس ٹائم، ٹائم آف بلیسنگز کیوں کہا جاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں اسی لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 41 اور 42 آیت میں، اور لکھا ہے جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا۔ اب یہ حضرت مریم جو ہیں، یہ الشبا کیونکہ اس کی عزیزہ تھی، اس کی کزن تھی، وہ ان کے پاس گئی ہیں، اور وہ لکھا جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، یعنی یوحنا جو تھا وہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا خدا کے روح سے بھر گئی، روح القدس سے بھر گئی۔ اور اگلی آیت کہتی ہے، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک۔ آمین۔ یعنی کہ بلیسنگز کا شروع ہو جانا۔ یسوع مسیح کے حضرت مریم کے بطن میں آتے ہی وہ بلیسنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ کیسا منظر ہوگا، جیسے میں تو کہتا ہوں کہ یوحنا کا پیٹ میں اچھلنا یسوع مسیح کو سلوٹ کرنا تھا۔ آپ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بالکل۔ اور ایک اور چیز میں اسپیشلی ایسے جو بہن بھائی ہیں جو کہ نان کرسچنز ہیں، کیونکہ ہم مسیحی تو اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان بہن بھائی وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو تھیں وہ میریکلسلی حمل میں ٹھہری تھیں اور یوسف سے پیدائش نہیں ہوئی، تو یہی چیز یسوع مسیح کو کوالیفائی کرتی ہے۔ اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اس کو سمجھنا، اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ وائی جیزس کرائسٹ جو ہے ان کی برتھ میریکلس کیوں ہے، اور واحد یسوع مسیح ہی کیوں کوالیفائی کرتے ہیں کفارے کے لیے۔ عورت جو ہے اس سے بچے کے اندر خون نہیں جاتا، یہ سائنٹیفک بات ہے۔ عورت سے بچے کو نرشمنٹ جاتی ہے، خوراک جاتی ہے، خون مرد سے جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کی نسل ہے، کیونکہ خون جو ہے مرد کی نسل سے چلتا ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہیں وہ مریم کے اندر سے پیدا ہونے کی وجہ سے نسل آدم کے ساتھ جڑ گئے، لیکن چونکہ مریم کا خون اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آدم کا جو گناہ آلود بلڈ ہے، موروثی گناہ کی ہم نے ایک دفعہ بات کی، وہ نہیں تھا ان میں، اور اسی لیے اور کوئی نبی جو ہے بالکل وہ کفارہ بن سکا جو چاہیے ہی بے عیب خون کا تھا، وہ اسی لیے تیار کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، اور وہ تیار کیا گیا بدن جو یسوع مسیح کا بدن تھا، اور وہ بدن پھر اسی لیے تیار ہوا کوئی نبی یہ میں کوالیفائی نہیں کر سکتا پوری دنیا۔ بالکل۔ اور آج میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کا کفارہ کسی مسیحی کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے تھا، اور جو قبول کر لیتا ہے وہ مسیحی کہلاتا ہے۔ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا آیا اور اس نے کفارہ دیا، اور اس کے کفارے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، فضل ہو گیا ہم پہ، وہ مسیحی کہلاتا ہے۔ اور آپ بھی اس بڑے کفارے کو لے سکتے ہیں، آپ بھی اس بڑے کفارے کو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ انجیل مقدس کو جانیں گے، جب آپ کلام مقدس بائبل کو جانیں گے، اور جب آپ جان لیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کا روح آپ کو گھیر لے گا۔ خدا کا پاک روح جیسے ان شخصیتوں پہ آیا، خدا کا پاک روح آپ پر بھی آ جائے گا، اور آپ کو وہ قائل کرے گا کہ آپ اس کو قبول کریں، اور جب آپ قبول کریں گے تو آپ اس کے فرزند ٹھہرائے جائیں گے، آپ اس کے فرزند بن جائیں گے، بیٹا اور اس کے بیٹی بن جائیں گے، ایک بڑے رتبے میں شامل کر لیے جائیں گے۔ اور وہ رتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گائیڈ کرتا ہے۔ پاشا تحسین میں ایک اور بات جب دیکھ رہا تھا کہ خدا کا پاک روح اب مسیح کے آنے تک ان نبوتوں کے وسیلہ سے، یہ چوتھی بات، رہنمائی بھی کرتا رہا
रहनुमाई भी करता रहा। और मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, पस उसके शौहर ने जो रास्तबाज था, यानी यूसुफ, हज़रत यूसुफ की ताल्लुक से बात है, और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था क्योंकि कुंवारी बर्थ जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे हुई थी, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और 20वीं आयत कहती है वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते में ख्वाब में आकर उसे दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। लॉर्ड इज गाइडिंग एंड रीश्योरिंग, यहाँ भी हम बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल। और ये उसको एक रहनुमाई खुदा की तरफ से, फरिश्ता की तरफ से मिल रही है। जी। और हम देखते हैं कि खुदावंद का जो है कलाम हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे बताता है कि खुदा रहनुमाई करता है, खुदा कलाम भी करता है, खुदा रहनुमाई भी करता है। और हम इस बड़ी रहनुमाई के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात करें, क्योंकि इसमें आगे एक दूसरा वाक़या भी हमें नज़र आता है। और वो दूसरा वाक़या मत्ती की इंजील में जब मजूसियों का वाक़या है। वो मजूसी जब रवाना हुए थे फरिश्ता में ख्वाब में दिखाई देकर उनको कहा कि बच्चे किस, उनको कहा कि उस रास्ते से अब मान जाओ। हेरोदेस मारना चाहता था, हेरोदेस मारना, पहले तो उनको मजूसियों को खुदा लेके आया है, बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने उस सितारे को सही तौर पे नहीं फॉलो किया तो गलत जगह पहुंच गए हैं। अब हम देखते हैं कि वो जब फिर से आए तो खुदा उन्होंने दिखाई देकर कहा है। फिर हज़रत यूसुफ को कहा कि तू बच्चे को लेकर निकल जा, बिल्कुल, और निकल बार खुदा ने ये बार बार खुदा। आप इसके ताल्लुक मैं ज़रूर ये बताता हूँ इस बारे में, क्योंकि बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ना सिर्फ मिरेकलस थी, बल्कि उस टाइम पे जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ सुपर नेचुरल और मिरेकलस था। कहाँ पर ऐसा वाक़या नज़र आया है किसी भी नबी की पैदाइश पर भी कि फरिश्ते इंटरवीन कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है जी ना? उसका रीज़न ये था कि खुदा का बेटा दुनिया में आया। और एक चीज़ इस सारे वाक़यात में, एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो समझ आई, वो ये थी कि कितना मुश्किल था उन सब के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। सो मसीह की पैदाइश ज़िंदगी में जो है, वो आपकी ज़िंदगी में मसीह की पैदाइश कैसे होगी? क्रिसमस का पैगाम क्या है कि मसीह जो है वो पैदा हो गए, तो आपकी ज़िंदगी में मसीह की पैदाइश भी एक मिरेकल है। जैसे यहाँ पर आप ये देखें कि इन लोगों को उस पैदाइश को एक्सेप्ट करने के लिए कितना ईमान की ज़रूरत थी। मुकद्दसा मरियम के लिए, एक ऐसी औरत, एक ऐसी यंग खातून जो कि रास्तबाज थी, उसके लिए जो है वो ये बात एक्सेप्ट करना कि मैं कुंवारी हूँ लेकिन मैं अब हामला हूँ, कितनी बड़ी ये बात थी, कितना मुश्किल ये चीज़ थी। यूसुफ के लिए ये बात एक्सेप्ट करना कि मेरी बीवी जो है, मेरी मंगेतर जो है, वो इससे पहले कि वो रुखसती हो, मेरे साथ शादी हो, वो हामला है, कितनी मुश्किल बात थी। और उसने जैसे कलाम में लिखा ना कि छोड़ देना चाहा, रास्तबाज था। और गडरियों के लिए जो बैठे हुए थे कितना मुश्किल था, जो बाबल से चले वो मजूसी और सब कुछ। आप देखें कि सितारा देखें, उनके लिए कितनी ये बड़ी बात है। उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं था, ईमान अनदेखी चीज़ों की बात हो रही ना, कि वो भी ईमान से चल पड़े। और आप ये देखें गडरियों को जाके पैगाम दिया गया, वो भी चल पड़े। और यूसुफ जो है वो खुदावंद किस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है कि वो मरियम को और बच्चे को प्रोटेक्ट करे और मिस्र में ले जाए। ये सब कुछ जो है ये खुदावंद की तरफ से मिरेकल्स हो रहे थे। आज भी मैं यही समझता हूँ कि अगर मसीह की पैदाइश चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी हो, जैसे इन लोगों ने ईमान का मुजाहरा किया ना और नामुमकिन को एक्सेप्ट कर लिया, इसी तरह हम भी जब नामुमकिन को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ, तो तब, क्योंकि निजात जो है वैसे नामुमकिन है। बाइबल में लिखा है कि सबसे आसान काम निजात पाना है और सबसे मुश्किल काम भी निजात पाना है। बिल्कुल। और फिर इसको ख़ास तौर पे देखिए कि हम इसको आगे अगर बढ़ते हुए देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ना सिर्फ रहनुमाई करता है, बल्कि खुदा शादमानी और खुशी भी देता है। मतलब खुशी का मंबा, शादमानी का मंबा जो है वो खुदावंद हमारा खुदा है, हमारा मसीहा है। और लूका 2 बाब और उसकी 9 से 10 आयत हमें बड़े वाज़ेह तौर पे बताती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। याद रखेंगे जब तहसीन, इसमें बड़ी ख़ास बात जो दुनिया मैं समझता हूँ मैं अपने नाजरीन को बतानी है, जब खुदा का फरिश्ता आता है, यहाँ पे सब जगह जब भी आया है खुदा का फरिश्ता लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता, इसका मतलब है कि दूसरे फरिश्ते भी हैं। और जब खुदा का फरिश्ता आता है तो वो डर और खौफ को दूर करता है।
اور دور کرتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. دس از دی سپر نیچرل برتھ جو ہے دیٹ ہیز ٹیکن پلیس. یہاں پہ ہم خوشی کی شادمانی کی خبر سنتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے بالکل یہ جو دا لارڈ دا مسایا دا کنگ یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ذات کے 3 پہلوؤں کو بتایا کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے, یعنی کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ کے طور پر آئے. پھر کہا گیا کہ تمہارے لیے مسیح پیدا ہوا ہے کیونکہ جو آنے والا مسیح تھا, کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا سارا جو ہے وہ دار و مدار پروفیسیز کا اور ان کا جو انتظار تھا وہ یہ تھا کہ مسیح آنے والا ہے, مسیح آئے گا. مسیح ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یسوع کو مسیح ماننے سے انکار کر دی, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے. لیکن یہاں پر فرشتے نے ڈائریکٹ کلیئر میسج دیا ہے کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے, یعنی کہ نجات دینے والا, یعنی کہ جو نجات دہندہ ہے یسوع مسیح کی خدمت. پھر تمہارے لیے مسیح پیدا ہوا ہے, یعنی کہ جو کہ انتظار جس کا کیا جا رہا تھا وہ آیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ خداوند جو لفظ ہے یعنی کہ گاڈ ہمسیلف ہیز کم ڈاؤن. سو لفظ لارڈ جو ہے یہ وہی لفظ ہے ادونائی جو لفظ ہے عبرانی زبان میں جس کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے لیے یوز کیا گیا تھا. یہی بات داؤد بادشاہ نے کہی تھی نا کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ. تو یہاں پر فرشتے نے آ کر کتنی بڑی یہ خوشی کی بشارت دی ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ منجی بھی ہے, مسیح بھی ہے اور خداوند بھی ہے. تو دیٹ از دا مسٹری. اور یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں لوکا کے انجیل ہی میں ہم چلتے آگے چلے جائیں گے, اور 2 باب اور اس کی 36 آیت ہمیں رہائی کی بات بتاتی ہے. ہمیں وہ رہائی جو مخلصی یسوع مسیح نے دینی تھی, دینے کے لیے آیا, دی, جس کو ہم 2000 سال پہلے دیکھ چکے. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہی چیز مخلصی کی بات یہاں پہ ذکر ہے. اور عاشر کے قبیلہ نے سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی, اور وہ بہت عمر رسیدہ تھی, اور اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس تک ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. 84 برس سے بیوہ تھی. آپ پڑھیں اس کو پلیز. اور لکھا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہی ہوتی تھی بلکہ دن رات روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل سے ناصرت چلے. بالکل. اس میں ایک بات ہم اور دیکھتے ہیں, ہم کوئکلی کریں گے کیونکہ وقت اتنا نہیں, کہ وہ جو یہودی قوم تھی کیونکہ وہ اتنی زیادہ تنگ آ چکی تھی رومیوں سے اور آس پاس کے بڑی قوموں سے جو بار بار آتے رہے, ان پہ حملہ کرتے رہے, سب کچھ لے جاتے رہے, سب کچھ تھا, کہ وہ مسیح کو ایک بادشاہ کی صورت میں اور فزیکل باتوں سے چھڑانے کے لیے, ان مصیبتوں سے رہائی کے لیے سوچ رہے تھے. لیکن خدا کا پلان ایک بہت بڑا تھا, وہ روحانی تھا. وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی کے دینے کا, وہ ان کو اسپرچولی جو ہے نا ریڈمپشن اور اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دینے کا تھا. آپ اس کے تعلق سے بتائیں. بالکل, اس کو کہا جاتا ہے جیوش ایکسپیکٹیشن. دیر از اے ٹرم فار دس تھاٹ پروسیس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا فزیکل ریڈمپشن کا کوئی پلان نہیں ہے, وہ ہے, وہ سیکنڈ کمنگ میں, جیسے ہم نے بک آف ریولیشن میں پڑھا کہ فزیکل کنگڈم بھی آئے گی. لیکن خداوند کی پہلی آمد میں, کیونکہ نبوتیں دونوں طرح کی تھیں, کیونکہ اگر پرانے عہد میں دیکھیں تو فزیکل ریڈمپشن کے والے سے بھی نبوتیں ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر ایک چیز کو فزیکل لیول پہ سوچتے تھے, کیونکہ جسمانی آدمی جسمانی طور پہ سوچتا ہے. لیکن خدا نے پہلے روحانی آزادی, روحانی ریڈیمپشن دی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی آزادی اور فزیکل کا اب سیکنڈ کمنگ میں جو ہے وہ ہم اس کو ہوتا ہوا دیکھیں گے. بالکل. اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں اگر پہلا باب 7ویں آیت بھی دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو اس میں یعنی اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق ملی. تو یہ ہمیں اس کے قربانی کے وہ خون جو صلیب پہ بہایا گیا, وہ خون جو یسوع مسیح کے جب اس کے کوڑے مارے گئے اس کا خون نکلا, جب اس کی ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے جو خون نکلا, جب اس کے سر پہ تاج رکھا گیا اور کانٹوں کا تاج رکھا گیا وہ خون نکلا, اور جب اس کی پسلی کو چھیدا گیا بھالے سے خون نکلا وہ خون. یہاں پہ یہاں افسیوں کے نام پالوس رسول کہتا ہے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی ملی. اور آگے ہم مزید چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی آپ نے بھی اس تعلق سے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے, آپ وہ نظم بیان کریں پھر ہم آگے چلیں گے. بالکل.
میں تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی تمام حالات زندگی اور اناجیل کو میں نے دعا میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو شاعری کی شکل میں بیان کیا جائے. تو ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعے کو شاعری کی شکل میں دیکھیں گے, اور یہ پنجابی میں اس کو لکھا ہے. یہ خوبصورت طریقے سے پوری سٹوری کو کور کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں اس کو. چرنی وچ ڈیرا لایا اے پت رب دا دنیا چ آیا اے. چرنی وچ ڈیرا لایا اے پت رب دا دنیا چ آیا اے. میری اجڑی پجڑی زندگی نو یسو نے آن وسایا اے. نبیاں تو اچی شان اودی تعریف کرے اسمان اودی. نبیاں تو اچی شان اودی تعریف کرے اسمان اودی. جمے گا او کنواری وچوں نبیاں دتی پہچان اودی. مریم نو کیتا جد سلام جبرائیل لے آیا اے پیغام. مریم نو کیتا جد سلام جبرائیل لے آیا اے پیغام. ہویا اے تیرے تے اے فضل پورا ہویا اے ہن کلام. ہویا اے تیرے تے اے فضل پورا ہویا اے ہن کلام. پتر او رب دا جایا اے جبرائیل پیغام سنایا ہے. جیسا بھی ہم نے سنا کہ جبرائیل نے کتنا بڑا میسج دیا. پتر او رب دا جایا اے جبرائیل پیغام سنایا اے. دنیا نو مکتی دیوے گا تے یسو نہ کہلایا ہے. اور فردر جبرائیل کہتا ہے بادشاہ دنیا دا آوے گا ابن داؤد کہلاوے گا. بادشاہ دنیا دا آوے گا ابن داؤد کہلاوے گا. یعقوب دا سارا ایک رانا راج عہدہ بن جاوے گا. اب پھر جب یہ باتیں سنی ہیں تو مریم جو ہے وہ الشبا کے پاس گئی. اور یہاں شاعری میں ہم پڑھتے ہیں مریم الشبا نو جا ملی. مریم الشبا نو جا ملی منگی جد اودی سلامتی. بچہ اچھلیا سن او سلام الشبا تدرو نل پر گئی. اور الشبا آگے سے کیا کہتی ہے مبارک ہیں تو عورتاں وچوں تیرے پیٹ دا پھل مبارک ہے. مبارک ہیں تو عورتاں وچوں تیرے پیٹ دا پھل مبارک ہے. خداوند دی ماں میرے کول ہے آئی. خداوند دی ماں میرے کول ہے آئی. الشبا کیتا پھر اقرار جو اے. سن اے پھر مریم گاندی ہے. سن اے پھر مریم گاندی ہے میری جان رب نو وڈیاندی ہے. سن اے پھر مریم گاندی ہے میری جان رب نو وڈیاندی ہے. میرے منجی خداوند تو میری روح خوش ہوئی پئی جاندی ہے. ہاللیلویہ. اب یہ ساری سٹوری تو مریم تو خوشی سے بھر گئی, لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے سن یوسف اے پھر گیا کبرا. سن یوسف اے پھر گیا کبرا مریم تو ہونا چاہے جدا. سن یوسف اے پھر گیا کبرا مریم تو ہونا چاہے جدا. ملیا فرشتہ انہوں سفنے وچ کہندا مریم نو تو کر لیا. یوسف رب دی پھر گل من لئی شادی اس مریم نال کر لئی. یوسف رب دی پھر گل من لئی شادی اس مریم نال کر لئی. دوویں سن رب دے چنے وسیلے پیدائش دی کڑی قریب آ گئی. اور ہم سٹوری میں آگے بڑھتے ہیں. جب وہ پیدائش کے لیے نام لکھوانے کے لیے گئے اور سب کچھ ہوتا ہے تو جگہ نہ مل رہی تھی ان کو. تو اس سٹوری کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ٹھہرن نو جگہ نہیں ملدی سی سرائے وچ اکو ایک چرنی سی. ٹھہرن نو جگہ نہیں ملدی سی سرائے وچ اکو ایک چرنی سی. دنیا دے راجے دی جنم بھومی بس اوہی چرنی پھر بن گئی. پورب تو ٹرے پھر کئی شہان. پورب تو ٹرے پھر کئی شہان تارے ول کردے سی دھیان. کیونکہ جو ستارہ ان کو نظر آیا تھا. پورب تو ٹرے پھر کئی شہان تارے ول کردے سی دھیان. تحفے یسو نو دین لئی لیائے سونا مر لبان. تارے تو دھیان ہٹان لگے. پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کی نظریں تارے سے ہٹ کے اپنی سوچ پہ چلی گئیں. تو کلام کہتا ہے تارے تو دھیان ہٹان لگے محل ول راجے دے ویکھن پہ. تارے تو دھیان ہٹان لگے محل ول راجے دے ویکھن پہ. راہ اپنی تو او پٹک گئے ہیرودیس دے متھے جا لگے. اب سوال اس کو کیا ہے یہودیاں دا ہے کتھے بادشاہ. یہودیاں دا ہے کتھے بادشاہ جڑا ہے ایتھے پیدا ہویا. مجوسیاں دسیا ہے ہیرودیس نو کرنا ہے انہوں اسی سجدہ. اب ہیرودیس بڑا پریشان ہو گیا. اور کلام کہتا ہے محل وچ آیا اودے پوچال. محل وچ آیا اودے پوچال ہیرودیس ہویا پے بحال. محل وچ آیا اودے پوچال ہیرودیس پیا ہوئے بحال. کیڑے بادشاہ دا پوچھدے نے سبنا نو پیا کرے سوال. ہیرودیس رچیا پھر ایک دھوکھا. ہیرودیس رچیا پھر ایک دھوکھا یسو نو مارن دا لبے موقع. دسنا مینوں پھر واپس آ کے میں بھی کرن جاواں سجدہ. اور پھر ہم سٹوری کو شفٹ ہوتے دیکھتے ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے گڈریے بیٹھے اس راتی پیڈاں دی کردے سن راکھی. آیا ایک گول فرشتیاں دا دتی انہاں نو خوشخبری. سارے فرشتے گاؤندے نے ہوشانہ نعرے لاؤندے نے. سارے فرشتے گاؤندے نے ہوشانہ نعرے لاندے نے. راجے بھی چک جاندے نے تارے رستہ وکھاندے نے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے جب وہ پہنچ گئے مجوسیاں کھولے اپنے ڈبے. مجوسیاں کھولے اپنے ڈبے سجدیاں نال پیش کرن تحفے.
ਮਜੂਸੀਆਂ ਖੋਲੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਸਜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ। ਹੈਰੋਦੀਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬਦਲ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਤਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸਮੇਂ ਲੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਗਏ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਤਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸਮੇਂ ਲੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਗਏ। 2 ਲੋਕੀ ਸਣ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਸ਼ਮਾਉਨ ਹੰਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਿਆ ਕਰੇ ਭਵਿਸ਼ੇਵਾਣ, ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਿਆ ਕਰੇ ਭਵਿਸ਼ੇਵਾਣ, ਯਿਸੂ ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਛਿਦੇਗੀ तेरी जान, मरियम सुन होवे पई हैरान। अब स्टोरी फिर फर्दर बढ़ती है। सुन मरिया ए हैरोदिस विच भरिया ओदे फिर अबलीस, सुन मरिया ए हैरोदिस विच भरिया ओदे फिर अबलीस। सारे बच्चों नूं मार दिओ ये हुक्म कीता उस खबीस। लै यस्सू नूं वो मिस्र गए, नविश्ते सारे पूरे होए। दुश्मन सब जद मर खप गए, जा नासरत विच ओ वसे। ये है यस्सू दी कहानी, पढ़ के वेखो अमृत बाणी। जग ते आया रब दा बेटा, बन के पापी दा हाणी। आओ फिर मनीए यस्सू नूं जेड़ा चुक लैंदा है पापां नूं, आओ फिर मनीए यस्सू नूं जेड़ा चुक लैंदा है पापां नूं। दे के पुत्र सोहणे रब ने प्यार विखाया दुनिया नूं। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत आपने, मैं समझता हूँ ये ज़बरदस्त तरीके से ये सारा कुछ बयान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। पूरी कहानी इसमें आ गई है और हमारे पास वक्त भी अब ख़त्म हुआ चाहा। थैंक यू वेरी मच आपके लिए, बहुत खुदावंद का शुक्र करते हैं। और नाजरीन, आप इस खुशी के वक्त में, इस शादमानी के वक्त में यीशु मसीह की पैदाइश जो अजीब तरीके से, सुपर नेचुरल, माकूफुल फितरत तरीके से हुई, कितनी खूबसूरत अंदाज में। अगर अभी आपने देखा खुदा के खादम पास्टर तहसीन ने इसको पंजाबी ज़बान में जो है बताया। बहुत से लोग पंजाबी समझते हैं, अगर नहीं समझ आई तो हम कोशिश करेंगे ये इसी की ट्रांसलेशन भी इनसे करवाएं किसी वक्त में। और एक बात ख़ास तौर पे आज यीशु मसीह का आना, रिहाई देना बहुत बड़ा काम था। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है दुनिया को एक पैगाम आज बहुत ज़रूरी है देना। और वो पैगाम उमाल, रसूलों के उमाल की किताब में 3 बाब 19वीं आयत में लिखा हुआ है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, यानी कि हमेशा के लिए साफ कर दिए जाएं, हमेशा के लिए आपकी स्लेट जो है वो गुनाहों की साफ कर दी जाए। और आगे बड़ी खुशी की बात, और इसी तरह ताजगी के दिन आए, ताजगी के दिन आएंगे आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी में ताजगी आ जाएगी, आपके घराने में ताजगी आ जाएगी, आपके इर्द गिर्द के माहौल में ताजगी आ जाएगी, हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस बन जाएंगे। और फिर वो तसल्ली और वो इत्मीनान जो खुदावंद हमारा खुदा ही दे सकता है, वो इत्मीनान आपको मिलेगा, जिसके लिए ये 7वां हमारा पॉइंट ख़ास तौर पे आज के लिए था। वो इत्मीनान है कि यीशु मसीह जो है इत्मीनान देखा है। और लिखा है लूका के इंजील उसका 2 बाब 12, 13, 14 आयत में, इसलिए तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। सुलह, पीस, जिनसे वो राज़ी है। क्या खुदा आपसे राज़ी है? क्या आप उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप उस तौर पे चल रहे हैं जैसे उसका कलाम कहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाए, आपकी ज़िंदगी में वो पीस आ जाए जो यीशु मसीह देने के लिए इस दुनिया में आए। फरिश्तों ने ये बात कही कि जिनसे वो राज़ी है उनसे सुलह है। और ख़ास तौर पे खुदा ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर है जो आपके ऊपर करना चाहता है, और वो आपको उस बड़े इत्मीनान में शामिल करना चाहता है जो यीशु मसीह की पैदाइश। इसीलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं कि वो रिहाई देने और वो इत्मीनान देने, वो तसल्ली देने के लिए आया। और यकीनन ये दिन सबसे बड़ा दिन है और खुदावंद खुदा आपको इस बड़े दिन में शामिल करना चाहता है। लेकिन क्या आप इस बड़े दिन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस तौर पे उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं जैसे कलाम मुक़द्दस बताता है? खुदावंद आपके साथ हो,
خداوند آپ کی مدد کرے اور خداوند آپ کی بڑی رہنمائی کرے. آمین. آمین. خداوند آپ کی بڑی مدد کرے. آمین. آمین.